السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شیطان کسی بندہ مومن کو فتنے میں مبتلا نہیں کر پاتا ہے تو بہت روتا ہے۔ حضرت صفوان اپنے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جب کوئی مومن دنیا میں شیطان کے فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر مر جاتا ہے تو شیطان اس پر خوب روتا ہے۔ ابلیس جن کا باپ ہے، یہ حدیث اس طرح سے ہے۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جنوں کا باپ ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام انسان ہے اور تمام انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس جن ہے اور تمام جنوں کا باپ ہے۔ ابلیس کے رونے کی آواز اور اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے، یہ ایک حدیث سنی۔ حضرت سعید بن زبیر نے کہا، جب اللہ پاک نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی صورت ملائکہ کی صورت سے بدل گئی، یعنی پہلے وہ فرشتے جیسا دکھتا تھا، اب بالکل مردود ہو گیا۔ پھر وہ گر گیا، وہ زاری کرتے ہوئے خوب رویا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت تک ہر رونے کی آواز اسی سے ہے، یعنی اتنا رویا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ روئیں گے وہ اس کے رونے سے بہت کم ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا، جب شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ پھر سے رونے لگا۔ حضرت شہید فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو پھر سے ابلیس رونے لگا، یعنی شور شرابہ کیا۔ اس وقت اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو گئی، یعنی اس کے جو لوگ تھے، اس کے رشتہ دار سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا، تم امت محمد سے شرک میں مبتلا ہونے کی امید نہ رکھو، ہاں تم ان کے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈالو اور ان کے درمیان شیر گوئی کرو۔ شیطان کا کھرراٹا، اس کے بارے میں حدیث اس طرح سے ہے۔ حضرت عمر بن دینار نے کہا، میں نے شیخ سے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، جب اللہ پاک نے ابلیس ملعون کو پیدا فرمایا تو وہ کھراٹے لینے لگا تھا۔ ابھی ابلیس کا کنبہ، یعنی اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سنیے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، ابلیس کے 5 بیٹے ہیں اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام پر لگا دیا ہے۔ راوی نے ان میں سے ہر ایک کا نام شمار کیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کا کام بیان کیا ہے۔ شیطان کسی بندہ مومن کو فتنے میں مبتلا نہیں کر پاتا ہے تو بہت روتا ہے۔ حضرت صفوان اپنے ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، جب کوئی مومن دنیا میں شیطان کے فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر مر جاتا ہے تو شیطان اس پر خوب روتا ہے۔ ابلیس جن کا باپ ہے، یہ حدیث اس طرح سے ہے۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ابلیس جنوں کا باپ ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام انسان ہے اور تمام انسانوں کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس جن ہے اور تمام جنوں کا باپ ہے۔ ابلیس کے رونے کی آواز اور اللہ پاک اس پر لعنت فرمائے، یہ ایک حدیث سنی۔
حضرت سعید بن زبیر نے کہا جب اللہ پاک نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی صورت ملائکہ کی صورت سے بدل گئی، یعنی پہلے وہ فرشتے جیسا دکھتا تھا، اب بالکل مردود ہو گیا۔ پھر وہ گر گیا، وہ زاری کرتے ہوئے خوب رویا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت تک ہر رونے کی آواز اسی سے ہے، یعنی اتنا رویا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ روئیں گے وہ اس کے رونے سے بہت کم ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا جب شیطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ پھر سے رونے لگا۔ حضرت شہید فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو پھر سے ابلیس نے کونے لگا، یعنی شور شرابہ کیا۔ اس وقت اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو گئی، یعنی اس کے جو لوگ تھے، اس کے رشتہ دار سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا تم امت محمد سے شرک میں مبتلا ہونے کی امید نہ رکھو، ہاں تم ان کے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈالو۔ ابھی ابلیس کا کنبہ، یعنی اس کے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سنیے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ابلیس کے 5 بیٹے ہیں، ان کو کسی نے کسی کام پر لگا دیا ہے۔ راوی نے ان میں سے ہر ایک کا نام شمار کیا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کا کام بیان کیا ہے۔ 1 نمبر پہ آتا ہے صبر، یہ شیطان کا بیٹا نمبر 1۔ یہ مصیبتوں والا ہے کہ یہ ہلاک ہونے، نگہباں چاک کرنے، رخساروں کو پیٹنے اور ڈنگے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ ابھی شیطان کا بیٹا نمبر 2 اہود، یہ جینا والا ہے، خود تو جینا کرتا ہے اور جینا کو آراستہ پیراستہ کر کے دوسروں کو جینا پر آمدہ کرتا ہے۔ تیسرا بیٹا ہے مسعود، وہ جھوٹا ہے، جھوٹی خبر دوسروں کو بتاتا ہے تو وہ دوسرا شخص اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا چہرہ میں پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، وہ مجھ سے ایسا ایسا بیان کرتا تھا۔ اس طرح جھوٹ عام ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا بیٹا ہے، اس کا نام داسن، تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر جاتا ہے، یعنی پیچھے پیچھے چل کے گھر جاتا ہے اور گھر والوں کے عیب بتا کر اس کو ان پر غضبناک کرتا ہے، یعنی غصہ دلاتا ہے، جھگڑے کراتا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ اور 5واں لڑکا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کا نام ہے ذوالنبور، وہ بازاری ہے اور اپنا جھنڈا بازار میں نصب کیے ہوئے ہے، یعنی بازار میں جھنڈا لگا کے وہ بیٹھا ہے جہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ یہ گمراہ کرنا اس کا کام ہے، چھوٹا ہے لیکن کارنامے بڑے ہیں۔ کون سا فریب اور دھوکہ ابلیس کو زیادہ محبوب یعنی پسند ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا صبح سویر ابلیس اپنے لشکر کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا میں اس کی تاج پوشی کروں گا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، تو ابلیس کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ شادی کرے۔ پھر دوسرا کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ وہ نافرمان ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے نیک ہو جائے۔ تیسرے نے کہا میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا۔ اس بات پر شیطان نے اس کو شاباشی دی اور کہا
تم نے کام کیا ہے۔ اور پھر ایک شیطان نے کہا میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے شراب پی۔ اس کو بھی شیطان نے سراہا، شاباش، اور کہا یہ کام ہے۔ آخر میں ان میں سے ایک نے کہا میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے قتل کر دیا۔ تو ابلیس نے اسے خوب سراہا، خوب شاباشی دی اور کہا یہ کام بہت بڑا ہے۔ عورت ابلیس کا ایسا تیر ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے ابلیس کے بارے میں۔ حضرت حسن بن صالح نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک شیطان نے ایک عورت سے کہا تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرا تیر ہے جس سے میں وار کرتا ہوں تو کبھی خطا نہیں کرتا، اور تو میری رازداں ہے اور میری ضرورت کے وقت تو میرا پیغام پہنچاتی ہے۔ ابھی ایک حدیث سنے غصے کے بارے میں۔ انتہائی غصہ شیطان کا پھندا ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں ایک راہب نے شیطان سے کہا کہ انسان کی کون سی عادت تجھے اس پر آسانی سے مسلط کر دیتی ہے؟ شیطان نے کہا سخت غصہ۔ بے شک جب کوئی بندہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایسے الٹتے پلٹتے ہیں جیسے کوئی بچہ گیند الٹتا پلٹتا ہے، یعنی گیند سے جیسے بچے کھیلتے ہیں ویسے ہی غصے آدمی سے شیطان کھیلتا ہے۔ دنیا شیطان کا جال ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب نبی پاک مبعوث پیدا ہوئے تو ابلیس ملعون نے اپنے شیطانوں کو صحابہ کے پاس بھیجنا شروع کیا، لیکن وہ ابلیس کے پاس سادہ کاغذ لے کر واپس آئے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، تم ان سے کچھ فائدہ نہ حاصل کر سکے؟ انہوں نے کہا ان کے جیسے افراد کے ساتھ کبھی بھی ہمارا سامنا نہ ہوا۔ ابلیس نے کہا ان کے پاس ٹھہرے رہو، ہو سکتا ہے کہ دنیا ان پر ظاہر ہو جائے، اس وقت اپنا کام پورا کر سکو گے۔ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان انبیاء کو عورت کے ذریعے ہلاک کرنے سے مایوس نہ ہوا۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء پیدا فرمائے ابلیس ان کو عورت کے ذریعے ہلاک کرنے سے مایوس نہ ہوا۔ یاد رہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، بلکہ گناہ سے تصور بھی اس سے بھی پاک ہوتے ہیں، لہذا شیطان ہرگز ان سے گناہ نہیں کر سکتا۔ ان مقدس بارگاہوں میں شیطان کو کوئی مزار نہیں، اور یہ کہ شیطان عورت کے ذریعے ان کو ہلاک کرنے سے مایوس نہ ہوا، اس کا یہی معنی ہے کہ مردود نے ان حضرات کو بھی عورت کے ذریعے فریب دینے کی پوری کوشش کی اور عورت کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچائی۔ یعنی عورت شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ ہم امتیوں کو اس ہتھیار سے بچنا چاہیے۔